8ویں کلاس کے تمام طلباء کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے، اور اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس سے تھوڑا بہت مستفید ہو چکے ہوں گے۔ سیر و تفریح کی اہمیت کے حوالے سے آج پھر بات کریں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم آگے بڑھیں گے سبق کی طرف۔ اپنا سبق پڑھیں گے، بلکہ پڑھت کی طرف جائیں گے۔ جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو ریڈنگ کو پڑھت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ دیجئے کہ ریڈنگ کو پڑھت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس یہاں پہ آپ لوگوں کی بک موجود ہے۔ اوکے، لیٹ می فائنڈ۔ اوکے، اچھا، تو آج ہم سبق کو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ لفظوں کی ادائیگی کریں، اچھے لب و لہجے کے ساتھ پڑھیں۔ جب تک ہم صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کریں گے لفظوں کو، بہترین لب و لہجے کے ساتھ پڑھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم جو سبق کے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور میرے خیال سے سبق کی شروعات میں بھی یہ شامل ہے، مقاصد۔ اور دیکھتے ہیں آپ کی اردو۔ اچھا، یہ آ گئی آپ لوگوں کی اردو میرے پاس۔ تفریح کی اہمیت، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کی کتاب میں بھی یہ درج ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نثر کو درست لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ مقصد ہے۔ اگر نثر کو پڑھنے کے بعد بھی آپ کا لہجہ صحیح نہیں ہے اور آپ لفظوں کی ادائیگی بہتر طور پر نہیں کر سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقاصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پائیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کبھی بھی تعلیم کے ساتھ مذاق مت کیجیے۔ جو لوگ تعلیم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو تعلیم بھی اس کا مذاق کرتی ہیں، اسے دور بھاگ جاتی ہیں۔ سنجیدگی سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ جب تک ہم محبت سے نہیں پڑھیں گے، نیک نیتی سے نہیں پڑھیں گے، خلوص کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو ہم مقاصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھیے گا، زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو تعلیم کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں نے رٹا لگا دیا اور میں پاس ہو جاؤں گا۔ کبھی بھی گریڈنگ کے پیچھے، پرسنٹیج کے پیچھے مت بھاگیے۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ نمبر آپ کے پیچھے بھاگیں۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ گریڈ آپ کے پیچھے بھاگیں، نہ یہ کہ آپ گریڈ کے پیچھے بھاگیں، نہ یہ کہ آپ پرسنٹیج یا نمبر کے پیچھے بھاگیں۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ خود اپنی کتابوں کو، اپنی ڈگریوں کو جسٹیفائی کر سکیں۔ آپ کو پھر ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ڈگریاں آپ کے پیچھے خود آئیں گے، بشرط یہ کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ،
خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ پڑھیں، سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں، ایمانداری کے ساتھ پڑھیں۔ تعلیم حاصل کرنا کوئی مطلب بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ بڑا وقت طلب یہ عمل ہے، پروسیس ہے، اور اس کو سنجیدگی سے آپ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اس کو ہم 2 حصوں میں بانٹیں گے چونکہ سبق تھوڑا سا لمبا ہے، اس کی طول زیادہ ہے، تو 2 حصوں میں مطلب 2 ویڈیوز اس کی بنیں گے، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ تفریح سے مراد کوئی بھی ایسی سرگرمی ہے، تفریح سے مراد کوئی بھی ایسی سرگرمی ہے جو لوگوں کو فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پڑھت۔ دوبارہ سنیے، تفریح سے مراد کوئی بھی ایسی سرگرمی ہے جو لوگوں کو فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔ تفریح ایک انسانی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو سیر و تفریح اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ تفریح کی ہی مدد سے خود کو روزانہ کے کاموں اور مصروفیات سے ہٹا کر کسی نہ کسی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے۔ تفریح سے ہمیں ایک خاص قسم کی توانائی ملتی ہے، جس سے ہماری روزمرہ کی کارکردگی میں نمایاں فرق پڑتا ہے۔ تفریح ہماری روزمرہ کی تھکا دینے والی مصروفیات میں وہی کام کرتی ہے جو جھلسا دینے والی دھوپ میں بارش کرتی ہے۔ اس کا کردار گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن سا ہے۔ روزمرہ کی تھکا دینے والی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر آرام یا کسی دوسری سرگرمی میں مشغول ہونا ہی تفریح کہلاتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب ہم اکٹھے مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے لیے تفریح کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ مختلف افراد کے خیالات اور احساسات آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک ساحل سمندر یا دریا کے کنارے چہل قدمی کر لینا ہی تفریح ہے۔ بعض لوگ اپنے پسندیدہ مشغلے میں مشغول ہونے کو تفریح سمجھتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک تفریح کا مطلب ہی پرخطر اور مہم جوئی سے بھرپور سرگرمیاں ہیں۔ تفریح خواہ کیسی بھی ہو، یہ خواہ نہیں ہے، خواہ ہے۔ تفریح خواہ کیسی بھی ہو، اس کا بنیادی مقصد بہرحال فرد کو روزمرہ معمول کی مصروفیت سے چھٹکارا دلا کر آرام پہنچانا ہے۔ نوجوان ان سرگرمیوں میں خصوصاً حصہ لینا چاہتے ہیں جو انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر تقویت پہنچائے۔ تقویت کسے کہتے ہیں؟ تقویت کہتے ہیں طاقت کو۔ کھیل ایک ایسی تفریح ہے جو نوجوانوں کی دونوں ضرورتیں پورا کرتی ہیں۔ تھکا دینے والے کام کے بعد جب فرد کچھ وقت تفریح کے لیے کھیلنے میں گزارتا ہے تو اس کے اعصاب کو تقویت ملتی ہے۔ مہم جوئی سے بھرپور اور بہادری والی تفریحی سرگرمیوں کو اپنانے پر بہت زور دیا جاتا ہے، کیونکہ تحقیق سے یہ بات
واضح ہوئی ہے کہ ایسی سرگرمیوں کا ہماری مصروفیات میں شامل ہونا ہماری زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ مہم جوئی آپ کو کچھ کرنے پر اکساتی ہے اور آپ کے اعتماد اور خود آگاہی میں اضافہ کرتی ہے۔ تفریح میں عام طور پر سفر کرنا، سائیکل چلانا، ماہی گیری اور میدانی کھیل جیسے جسمانی سرگرمی والے کام شامل ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیوں سے آپ خود کو تازہ دم اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ تفریح فارغ وقت گزارنے کے ایک طریقے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ہمسایوں، دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع دیتی ہے۔ تفریحی مقامات کی سیر سے ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ افراد خانہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ مل جل کر تفریح کرنے سے وہ ایک جیسے واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسی تفریحات کی خوشگوار یادیں انہیں ایک مضبوط ڈوری سے باندھے رکھتی ہیں۔ تفریح فرد کو نئے لوگوں سے ملنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تفریحی سرگرمیاں خاندانی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے۔ تفریحی سرگرمیوں کے دوران فرد اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، جس کی بدولت فرد پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ تفریحی سرگرمیوں میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت فرد کی مثبت توانائی کو فروغ دیتی ہے، جس سے مثبت رویے پروان چڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پڑھت سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ریڈنگ کو پڑھت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میری خواہش ہے کہ آپ سب طلباء ایک دو دفعہ لازمی اسی طرح پڑھت کیجیے، محبت سے کیجیے۔ دل سے کریں گے تو بڑی خوشی ہوگی، دل سے نہیں کریں گے تو بے مقصد ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی اردو سیکھیں تو دل سے پڑھت کرنا شروع کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔